أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا اس آخری ویڈیو جو کہ ہمارا مارننگ اینڈ ایوننگ کورس کا لاسٹ ویڈیو ہے اس سب میں استقبال ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے جو مجھ سے اور آپ سے کوششیں ہوئی ہے. تو چلیے آج کے کچھ سوال اور ان کے جواب دیکھتے ہیں جو اکثر لوگ مجھ سے کرتے ہیں، اور اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو کچھ لوگ کرتے ہیں تو کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں. تو بہرحال ہم جو سوالات مجھ تک پہنچے اور جو سوالات میرے ذہن میں آئے میں نے اس کو کلیکٹ کیا ہے اور اس کو جواب دینے کی مکمل کوشش کی ہے شرعی اعتبار سے انشاءاللہ. تو اذکار کب کریں اور کب نہیں کریں. فرسٹ کوشچن یہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے. فار ایگزامپل کوئی انسان حیض، نفاس اور استحاضہ اس طرح کے پرابلمس میں یا پھر کسی ایسے سچویشن میں پھنسا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو نجس یا پھر گندا محسوس کرتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ذکر زبان سے کرنا ہے اور زبان پاک ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا. تو ذکر ہر حال میں، ہر سچویشن میں، ہر جگہ، ہر وقت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہیں بیچ پہ بیٹھے ہو یا کوئی جھاڑ کے نیچے ہو، ٹرین میں ہو یا آٹو میں ہو، یا پھر آپ بائی واک چل رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، یا پھر برتن مانجھ رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، ذکر کیا جا سکتا ہے. اور کسی بھی حال میں آپ چاہے پیریڈس میں ہو، نفاس میں ہو، استحاضہ میں ہو، یا پھر کوئی اور ایشو میں آپ ہیں، یا پھر بیمار ہیں، کسی بھی حال میں آپ ہیں، آپ ذکر کر سکتے ہیں. ذکر میں کوئی ممنوعیت نہیں ہے، منع نہیں ہے. ہر حال میں ذکر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ایک کوشچن ہوتا ہے کہ ذکر کر تو سکتے ہیں ہر حال میں، لیکن ذکر کا جو ٹائم ہے صبح و شام جو ہم کرتے ہیں، یعنی فجر کے بعد اور عصر کے بعد جو ذکر کرتے ہیں، تو اس میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر فجر کے بعد جیسے کہ فجر میں کبھی نہیں اٹھ پائے تو تب کیسے ذکر کرے، اور کوئی مغرب میں بھول جائے تو تب کیسے، یعنی عصر سے پہلے، یعنی مغرب سے پہلے اگر کوئی بھول جائے عصر کے بعد تو پھر کیا کرے. یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس وقت کیا کریں، کہ اس دن کا ذکر چھوڑ دیں. تو دیکھیے، ذکر صبح و شام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ایک فجر کے بعد اور عصر کے بعد کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے اچھا ٹائم ہے کیونکہ فجر کے بعد سے دن شروع ہوتا ہے، تو دن بھر کی پروٹیکشن اور دن کی شروعات اللہ کے نام سے. اور اسی طرح شام کا وقت عصر کے بعد شروع ہوتا ہے، تو رات بھر پروٹیکشن اور پھر رات کی شروعات اللہ کے نام سے. لیکن اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے تو اس کو جب جہاں جس وقت یاد آئے وہ وہی وقت کر لے. ابھی مجھے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ اگر ہم عصر کے بعد ذکر نہیں کر سکے تو کیا عشاء کے بعد کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ممنوعیت ہے، کیونکہ دیکھیے ہو سکتا ہے آپ کو عشاء کے بعد کوئی چیز ہارم کرنے والی تھی، کوئی نقصان ہونے والا تھا، اور آپ نے عصر میں ذکر نہیں کیا، آپ کو یاد آیا مغرب کے بعد، تو آپ بالکل کر لیجیے نا، کیونکہ آگے جو نقصان ہونے والا ہے اس سے تو آپ بچ جائیں گے. عشاء کے بعد آپ کو یاد آیا، ہو سکتا ہے آپ کو رات میں کوئی نقصان ہونے والا تھا، اللہ اس سے بچا لے گا، آپ کی اس سے پروٹیکشن کر دے گا. اور پھر جب بھی ہمیں یاد آئے اللہ کا ذکر ہر حال میں ہر وقت کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم فرسٹ ویڈیو میں ہی دیکھے تھے کہ اس میں ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہر وقت، یعنی بیٹھے لیٹے اور چلتے ہوئے اپنا ذکر، اللہ کا ذکر کرنا ہے. ذکر وقت گزر جانے کے بعد اگر اس وقت یاد نہیں آیا، نہیں اٹھ پائے، یا پھر اس وقت کسی چیز کی مصروفیت میں آپ نہیں کر سکے، اگر پروٹیکشن کے لیے آپ بول رہے ہیں تو پروٹیکشن تو آپ آگے کے نقصان، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے گزر جانے کے بعد آپ کو نقصان ہونے والا ہے، تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں. اور ذکر تو ہر وقت ہر حال میں کرنا ہے. پھر نیکسٹ سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، جو بچے بات نہیں کرتے، جو کہ 2 سال 1.5 سال سے چھوٹے ہوتے ہیں، جو کہ صرف اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، ان کو نہ اذکار یاد ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ بول سکتے ہیں، تو ویسے بچوں کا کیا کریں. تو جو بچے بات کر سکتے ہیں آپ پہلے ان کو یاد دلائیے.
جو بھی آپ کے گھر میں بچے ہیں 2 سال کے، جتنے بھی عمر میں آپ کے، کیونکہ کچھ بچے بہت جلدی بات کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو جو بھی عمر کے آپ کے بچے ہیں جو آپ بات کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے اللہ کا ذکر ان کو یاد دلوائیے. ایک تو پروٹیکشن، ایک تو اللہ کا ذکر، دونوں چیزیں ہمیں اس صبح و شام کے ذکر میں ملتی ہے، جہاں ہم اللہ سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اسلام کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی بڑائی بھی بیان کر رہے ہیں، اور پھر پروٹیکشن بھی مانگ رہے ہیں شیطان سے بھی اور خود سے بھی اور خود کے نفس سے بھی اور حسد سے بھی، اور ہر چیز سے ہم اللہ کی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. تو جو بچے بات کرتے ہیں آپ ان کو یاد دلوائیے. ابھی اس کے علاوہ جو بچے بات نہیں کر سکتے ہیں تو ان پر آپ پڑھ کر دم کر دیجئے. دم کرنے کا طریقہ ہمیں سب کو پتہ ہے، ہاتھ پر اس طرح سے پھونک مارنا کہ تھوڑا سا سلائیوا، تھوڑا سا اسپٹلس نکل آئے، تو اس سے دم کر دیجئے آپ. یہ انشاءاللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن یہ صرف انہی بچوں کے لیے ہے جو بات نہیں کرتے اور ہم ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. ابھی ایسے بچے ہیں جو بات کر لیتے ہیں لیکن ضد کر رہے ہیں، ایسے مطلب کہ بیٹھ نہیں رہے ہیں، یا پھر اس طرح سے کوئی ایشوز ہے، تو آپ کو سمجھا کے پیار سے، محبت سے، یا پھر ڈرا کے کیسے بھی بٹھا کر ذکر کروائیے، کیونکہ ذکر ضروری ہے. کیونکہ ابھی ہم جہاں ماحول میں، جس ماحول میں آج کا انسان جی رہا ہے، وہاں ہر طرف سے اس کو نقصان ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نقصان ہے. ہر انسان پریشان ہے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے. تو بہتر ہے کہ خود کی پروٹیکشن خود کر لیں، اور اللہ تعالیٰ بالکل پروٹیکٹ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہترین خیال رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ رحمان اور رحیم ہے. ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے کچھ بتائے ہیں کہ یہ چیزوں سے تمہاری حفاظت ہوگی، شر سے حفاظت ہوگی، بدکاریوں سے حفاظت ہوگی، اس طرح سے کچھ بتائے ہیں، تو ہمیں اس کو فالو بھی کرنا ہے. ماسک لگانے کے بعد اگر ہمیں کووڈ ہوتا ہے تو یہ قسمت ہوگی، لیکن ماسک نہیں لگا کر ہم یہ اوور نہیں کریں گے کہ خود قسمت میں جو ہے وہ ہوگا. یہ ایک بس اگزامپل تھا، ٹھیک ہے. تو یہی بتانا چاہ رہی ہوں میں کہ پروٹیکشن ہم اپنی کریں. پھر اس کے بعد اللہ سے کوئی چیز، اللہ کے اذن سے کوئی چیز نقصان پہنچانے والی ہے تو وہ تو قسمت اور اللہ کی اللہ کا فیصلہ ہے، اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اور جو بات بچے کرتے ہیں ان کو سمجھا کر، بجھا کر بٹھائیے اور ذکر کروائیے. اور جو بات بچے نہیں کرتے ہیں ان کے لیے آپ انشاءاللہ دم کرنا کافی ہو جائے گا. اور کوشچنس یہ ہوتے ہیں کہ کیا ذکر لیٹ کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومن بندے لیٹ کر ذکر کرتے ہیں اپنے بستروں پر بیٹھ کر اور پھر کھڑے ہوئے، تو ذکر لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں. آپ برتن جھاڑو پکانا ہے، یا پھر آپ کوئی گھر کے صاف صفائی کر رہے ہیں، یا پھر آپ کوکنگ کر رہے ہیں، یا پھر آپ بچوں کو ریڈی کر رہے ہیں، کیسے بھی آپ کر رہے ہیں لیکن ذکر کریے. جب آپ بچوں کے ساتھ ہیں تو آپ زور سے ذکر کریے تاکہ وہ بھی اچھے سے سن کر یاد کر رہے اور ان کو بھی ایک ہیبٹ بن جائے کہ مما ذکر کرتی ہیں تو ہمیں بھی کرنا ہے. اس طرح سے ہم بچوں کو امپروو کر سکتے ہیں ہم خود سے. جو سوالات میرے سامنے آئے تھے وہ بس اتنے ہی تھے جو کہ میں ضروری سمجھ رہی تھی کہ یہ لاسٹ ویڈیو میں ضرور رکھوں. تو الحمدللہ اتنے سوالات جو ذکر کے مطابق ہوتے ہیں تو میں نے اس کو جواب دے دیا ہے. اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کو جواب دینے کی کوشش کروں گی اگر اللہ نے میرے علم کے خزانے میں وہ رکھا ہے تو چلیے دعا کرتے ہیں اللہ سے اس کورس کے اختتام پر. کیونکہ ہم نے ایک مجلس قائم کی تھی جو کہ آن لائن تھی، لیکن جب ویڈیو سن رہے تھے تو ایک دینی مجلس ہماری بن رہی تھی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں بیکاز اللہ تعالیٰ مجلس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اے اللہ رب العالمین، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہمارے گمراہی میں۔ اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ہر شیطان اور نفس کی شر سے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، ہم پر رحم فرما۔ تو رحیم ہے، تو ہم پر کنٹینیوسلی ہمیشہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے بالکل نہ کریے۔ یا اللہ کسی اور کی حسد میں ہم بالکل نہ آئیں، نہ ہم کسی اور سے حسد کریں۔ یا اللہ ہمیں بچائیے ہر قسم کی شر سے، ہر قسم کی بدکاری سے، ہر قسم کی گمراہی سے۔ یا اللہ جسے تو نے ہدایت عطا کی اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو نے گمراہ کر دیا اسے کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ یا اللہ صرف تو ہی ہے جو عبادت کا حقدار ہے۔ یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں کہ تو ہی ایک اکیلا رب ہے۔ ہم راضی ہیں اس پر کہ تو ہمارا رب ہے۔ ہم اس پر راضی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، اور ہم اس پر راضی ہے کہ اسلام ہی ہمارا صحیح اور حق دین ہے۔ یا اللہ تو ہم سے ان کوششوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہر شخص کے حفاظت فرمائیے، ہر شخص کے اس کے گھر والوں کی حسد سے بھی، اس کے گھر والوں کی نظر سے بھی، اس کے گھر والوں کے شر سے بھی، اور ان کے آس پاس کے شر سے بھی۔ اور اے اللہ رب العزت، اے خالق کائنات، اے اللہ تمام جہانوں کو رزق عطا کرنے والا، ہمارے تمام غلطیوں اور گناہوں کے بعد بھی ہم سے اتنی محبت کرنے والا، اور اے اللہ ہم سے ہمارا اتنا خیال رکھنے والا، ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے وہ ہم سے زیادہ تو جاننے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کے لیے حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ ہماری پروٹیکشن کر ہر شخص کے شر سے۔ اے اللہ جنوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان سے ہماری حفاظت فرما، ارواح سے ہماری حفاظت فرما، ابلیس سے ہماری حفاظت فرما، خبیث سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما ہمارے سب سے بڑے دشمن اوپن اینیمی شیطان سے، کیونکہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکا رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں گناہ سے بچا لے، جو کہ محفل میں ہو یا اکیلے میں ہو، محفل میں ہو یا پھر دوستوں میں ہو، یا اپنوں میں ہو یا پرایوں میں ہو۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، کیونکہ گناہ بھی بہت بڑا شر ہے جس سے ہماری پروٹیکشن بہت ضروری ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسی موت اور ایسے عذاب سے بچا جس سے دیکھ کر یا سوچ کر دل دہل جاتا ہے۔ یا اللہ ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ہماری حفاظت فرما، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں جو کہ انسان کے جسم کو ریزہ ریزہ کر دے، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے چھوٹے سے مچھر کے کاٹنے کی موت سے بھی۔ یا اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرمائیے جس میں ہم آپ سے ملنے کے لیے خوشگوار ہو، خوش ہو، اطمینان پذیر ہو۔ یا اللہ ہمیں کسی کے اوپر بوجھ بنا کر موت نہیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں جب تک زندگی میں رکھیے ایمان کی توفیق اور ایمان کی ہدایت پر رکھیے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہو۔ یا اللہ ہماری اور ہمارے گھر والوں کی ایسی پروٹیکشن کریے جس کے بعد ہمیں کسی چیز کا ڈر نہ ہو۔ یا اللہ بہترین پروٹیکشن تیری پروٹیکشن ہے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔